الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. الله والله 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 الله والله والله والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کا 8واں باب ناقص ہے، اس کے قوانین ہم پڑھ رہے ہیں. آج کے 13ویں سبق میں ہم دعیہ والا قانون پڑھیں گے. اس قانون کے دو حصے ہیں. ایک حصے میں واو کو یا سے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور دوسرے حصے میں یا کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے. مختصر سا قانون ہے، سمجھ لیتے ہیں اس کو. جس حصے میں واو کو یا سے تبدیل کیا جاتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ واو فعلا اسمی کے لام کلمہ میں واقع ہو، یعنی وہ فعلا جو کہ اسم ہو، فعلا کے وزن کے اوپر ہو اور اس کے آخر میں واو آ رہی ہو، تو آپ نے اس قانون کے تحت اس واو کو حذف کر کے اس واو کے بدلے میں یا کو لے آئیں گے. جیسا کہ مثال کے طور پہ دعوا. اب یہاں پہ دیکھیں دعوا بروزن فعلا، فعلا کے وزن پر ہے اور دعوا یہ اسم بھی ہے، اور یہاں پر واو اگر آپ دیکھیں گے تو واو یہاں پر لام کلمہ میں واقع ہو رہا ہے، تو آپ اس واو کو حذف کر کے اس واو کے بدلے میں یا لے آئیں گے تو یہ دعوا سے بن جائے گا دعیا. اسی وجہ سے اس پورے قانون کو بھی دعیا والا قانون کہا جاتا ہے. اسی طرح ہر یا جو فعلا اسمی کے لام کلمہ میں واقع ہو، یعنی فعلا کا وزن ہو اور وہ وزن بھی اسم کا ہو، تو اس صورت میں یا کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں تقیا، تقیا بروزن فعلا. یہ دیکھیں فعلا کا وزن ہے اور یہ ہے بھی اسم ہے اور یہاں پر لام کلمہ میں یا آ رہی ہے، تو اس قانون کے تحت آپ اس یا کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو یہ تقیا سے بن جائے گا تقوی. یہ وہی مشہور تقوی ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک صورت میں واو کو یا سے تبدیل کیا جائے گا، دوسری صورت میں یا کو واو کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا. اب ہم کچھ ایسی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، جس کی وجہ سے یہ والا قانون جاری نہیں کیا جا رہا. یہ کچھ احترازی مثالیں دیکھ رہے ہیں جس میں اس قانون کی کوئی نہ کوئی شرط نہیں پائی جا رہی، جس کی وجہ سے والا قانون جاری نہیں ہو رہا. احترازی مثالیں اصل میں اس لیے ہوتی ہیں کہ احترازی مثالیں جب آپ پڑھ لیتے ہیں اس سے قانون مزید اچھے اور واضح طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی تبھی قانون جاری ہوگا، اور ان مثالوں میں کوئی نہ کوئی شرط نہیں پائی جا رہی جس کی وجہ سے قانون جاری نہیں ہوتا. پہلی اس میں مثال ہے دعویٰ. اب یہاں پر دیکھیں واو ہے، اسم کے آخر میں ہے، لام کلمہ میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یا کے ساتھ تبدیل اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ یہاں پر یہ فعلا کا وزن نہیں ہے بلکہ یہ فعلا کا وزن ہے. دعویٰ بروزن فعلا، اور ہماری شرط یہ تھی کہ وہ فعلا کا وزن ہو، تو اس لیے اس میں وزن چونکہ نہیں پایا جا رہا اس لیے والا قانون جاری نہیں ہوگا. دوسری مثال میں اگر آپ دیکھیں غزوہ، اس میں اگرچہ فعلا کا وزن بھی پایا جا رہا ہے، واو لام کلمہ میں بھی ہے، لیکن اس میں ایک شرط نہیں پائی جا رہی. وہ شرط ہماری یہ تھی کہ وہ واو فعلا اسمی کے لام کلمہ میں ہو، فعلا صفتی کے لام کلمہ میں نہ ہو، جبکہ یہاں پر یہ اسمی نہیں ہے بلکہ یہ صفتی ہے، اس وجہ سے اس واو کو بھی یا کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جائے گا. یا اسی طرح تیسری مثال آپ دیکھیں قولا، اس میں بھی یہ والا قانون اس لیے جاری نہیں کیا جا رہا کہ ہماری شرط یہ تھی کہ وہ واو لام کلمہ میں ہو. اگر وہ واو فا یا عین کلمہ میں ہے تو قانون جاری نہیں ہوگا. یہ اگرچہ فعلا کا وزن ہے اور اگرچہ یہ اسمی ہے، لیکن اس میں جو واو ہے وہ لام کلمہ میں نہیں آ رہی بلکہ عین کلمہ میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اس قانون کے اگر آپ دوسرے حصے کی طرف دیکھیں گے تو وہاں پر ایک مثال ہم نے لکھی ہے صدیہ. اس پر یہ والا قانون اس لیے جاری نہیں ہو رہا کہ ہماری شرط یہ تھی کہ فعلا اسمی کے لام کلمہ میں یا آ رہی ہو، جبکہ یہ فعلا اسمی نہیں ہے، فعلا صفتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں ہو رہا. تو خلاصہ یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت میں یا کو واو سے تبدیل کیا جائے گا،
دوسری صورت میں واو کو یا کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا. اس کی کچھ شرائط ہے جو کہ شرائط میں آپ کو یہاں پہ بتا چکا ہوں. اگر کوئی شرط بھی مس ہو جائے گی، نہیں پائی جائے گی، تو آپ اس قانون کو جاری نہیں کریں گے.